معروف صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی کے مطابق حزب اختلاف نے آخرکار اپنا کام کر لیا ہے۔ حتمی گنتی کے مطابق اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے 200 سے زائد ووٹوں کی تصدیق ہو چکی۔ ان میں تحریک انصاف کے زیادہ تر اتحادیوں کے علاوہ اس کے اپنے اراکین قومی اسمبلی کا ایک اہم حصہ شامل ہے، جو یا تو جہانگیر ترین کو جواب دیتے ہیں یا نواز شریف سے براہ راست ڈیل کر رہے ہیں۔ اس 200 کی تعداد کو عبور کرنا ضروری تھا، کیونکہ عمران خان یقینی طور پر اپنے اتحادیوں کو نئی ترغیبات پیش کریں گے، جبکہ FIA، نیب اور پولیس جیسے ریاستی اداروں کے ذریعے حزب اختلاف کی تعداد کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ توقع ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگلے ہفتے پیش کی جائے گی، اور یہاں بہت بڑا سوالیہ نشان موجود ہے اگر سب کچھ منصوبے کے مطابق سر انجام پاتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن نے عمران خان کو ہٹانے پر توجہ مرکوز کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دیگر نوکدار معاملات کو عدم اعتماد کے کامیاب ووٹ تک ملتوی کر دیا ہے۔ ان دیگر مسائل میں یہ شامل ہے کہ نیا قائد ایوان یا وزیر اعظم کون ہوگا، نئی حکومت کی ساخت کیا ہوگی، یہ حکومت کب تک قائم رہے گی، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کرے گی، اور تمام یا کچھ صوبائی اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جائیں گی یا نہیں، اور ماضی کی طرح قومی اور صوبائی انتخابات ایک ساتھ ہوں گے یا نہیں۔ لیکن اس پیش گوئی کی بنیاد ایک مفروضے پر ہے، وہ یہ کہ کیا ہر معاملے میں اثر و رسوخ رکھنے والی اسٹیبلشمنٹ نہیں یا اس کے برعکس کا اشارہ دیتی ہے۔ اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ نے بار بار عمران خان کو بیل آؤٹ کرتے ہوئے حزب اختلاف کو دھوکہ دیا۔ اس محاذ پر غیر یقینی صورتحال کا اندازہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کے ایک حالیہ بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پشاور میں مقیم عمران خان کی حامی اسٹیبلشمنٹ کے ایک اعلیٰ عہدیدار پر الزام لگایا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے اراکین کو فون کر کے اس کارروائی کا حصہ بننے سے منع کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جانتی ہے کہ اگر یہ اقدام کسی بھی وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے تو اسے بہت دیر تک کوئی اور موقع نہیں ملے گا۔ اس دوران عمران خان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنی طاقت کی مساوات دوبارہ طے کر لیں اور حزب اختلاف کی صفوں میں دراڑیں ڈال کر حکومت کرتے رہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان کے سیاسی افق پر بادل گہرے ہو رہے تھے، عمران خان ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب پیوٹن نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہے۔ عالمی برادری اس اقدام کی مذمت کر رہی ہے۔ اب ماسکو میں نہ تو کوئی مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا، نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی، نہ مہمانوں کے لیے کسی ضیافت کا اہتمام کیا گیا، یا تو یہ حد سے زیادہ اعتماد کا معاملہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے اور انہیں کسی چیز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یا پھر یہ مایوسی کا اظہار تھا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کھیل ختم ہونے کو ہے، اس لیے شاید دنیا کے سرکردہ رہنما سے ملاقات کرتے ہوئے وطن میں کھویا ہوا وقار تھوڑی دیر کے لیے بحال ہو جائے۔ یقینی طور پر مختصر ملاقات میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو یہ تجویز کرتا ہو کہ معاشی یا تصوراتی امور میں کوئی بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان نے 4 سال سے بھی کم عرصے میں اندرون ملک ریاست اور معاشرے کے بیشتر شعبوں کی حمایت کھو دی۔ عمران خان کے ساتھ قریبی وابستگی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی عوامی رد عمل کی تمازت برداشت کرنا پڑی۔ عمران خان کے متکبرانہ اور پررعونت رویے کی وجہ سے اس میں ناراضی کی تلخی بھی گل چکی ہے۔ پھر عمران خان نے اس کی قیادت پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی، تاہم اس زمن میں ابھی شکوک و شبہات اپنی جگہ پر موجود ہیں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ حزب اختلاف پر اعتماد کرنے اور اس سے مفاہمت کرنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں، اور پھر میڈیا بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، یہ نئے قوانین کے خلاف مذمت کے لیے پڑتول رہا ہے۔ حتیٰ کہ انتہائی معتصب عمران نواز اینکرز اور تبصرہ نگار بھی بڑھتے ہوئے عمران مخالف جذبات کی وجہ سے اپنی گرتی ہوئی ساکھ سے پریشان ہیں، لیکن صحافیوں کی خال قدرتی طور پر بہت موٹی ہوتی ہے۔ اگر اپوزیشن عدم اعتماد کے ووٹ سے قدم پیچھے ہٹائے تو میڈیا کی توپوں کا رخ اس کی طرف ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مت بھولیں، جو تحریک انصاف کے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں بڑے پیمانے پر فراڈ اور منی لانڈرنگ کے شواہد منظر عام پر لانے جا رہا ہے۔ یہ عمران خان کے لیے پریشان کن شہ سرخیوں کا باعث بنے گا۔ اس سے حزب اختلاف کی حکمت عملی میں نئی جان پڑ جائے گی۔ الیکشن کمیشن نئے آرڈیننس کو چیلنج کرنے کا بھی ارادہ
रखता है, जो इंतखाबात के दौरान उम्मीदवारों और हामियों के लिए इसके ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी करता है। अब अदलिया भी इमरान खान के गैर आईनी अहकामात की मजम्मत पर कमर बांध रही है। मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ केस में जजों ने नैब प्रोसिक्यूटर्स को शवाहिद की कमी की वजह से मामलात में ताखीर पर सख्त सरजनिश की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिन्नल्ला ने मीडिया के मालिक एडिटर मोहसिन बेग को गिरफ्तार करके SOPs की खिलाफ वर्जी करने और जानबूझकर पीका कानून के सेक्शंस को गलत पढ़ने पर FIA हुक्काम को आड़े हाथों लिया है। ये इमरान खान और इनके कानून के खिलाफ फर्द जुर्म है, जिन्होंने इस तरह के काले ऑर्डिनेंस का ड्रामा रचाया। लेकिन ठहरें, हिमाकत ना दिखाएं, ये मईशत है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में पड़ी है और जिसकी बहाली के फिलफौर कोई इम्कानात नहीं। अवाम की मुश्किलात खत्म होने वाली नहीं। दर हकीकत यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान की बरतरफी के बाद फौरी इलेक्शन चाहती है, जिसमें वो जीत कर 5 साल हुकूमत कर सके, बजाय इसके कि वो 1 साल या इससे जायद अरसे तक हुकूमत चलाए और कुछ ना कर सके। इस तरह वो अवाम के गुस्से का निशाना बनेगी।